72 نمبر سورہ نوح کے بعد نازل ہے۔ اور اب پہلے صورت میں ادلہ تمثیلات یہ ذکر ہو گئے، تو اس صورت میں اب تذکیر الغافلین ہے، وذکرہم بایام اللہ، اور تذکیر کے لیے لفظ علم 4 مرتبہ ذکر ہے۔ نمبر 2، پہلے صورت میں رسالت پر شبہات کے جوابات ذکر ہو گئے، تو اب تحزیز فی الدعوت ہے، تیزی ہے کہ دعوت دو، ان اخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس۔ پہلے صورت میں دلائل عقلیہ، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی تفصیلی اور دوسرے انبیاء سے اجمالی۔ نمبر 4، پہلے صورت کے آخر میں تھا کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں قرآن۔ اب اس میں ہے کہ کتاب کیوں اتارا لتخرج الناس، پہلی آیات میں ہے۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اخراج الناس من الظلمات الى النور، لوگوں کو ظلمات سے یعنی شرک کے مختلف اقسامات سے، مختلف اقساموں سے لوگوں کو نکالنا نور کے طرف، توحید کے طرف، اللہ کے طرف۔ تو لوگ دنیا میں مس ہے، خواہشات پہ مس ہے، مختلف اندھیروں میں ہے کفر کے، تو ان کو نکال دو نور کے طرف، روشنی کے طرف، جنت کی روشنی ان کے ہاتھ میں دو۔ صورت ممتاز ہے ایک نور کی اس تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اپنے بیٹوں کو، اپنے بیوی اور بچے کو حرم پہ چھوڑ دینا، اور اس کے لیے خصوصی دعائیں۔ صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 ابواب ہے۔ پہلا باب آیات نمبر 8 تک، اس میں ترغیب الی القرآن ہے اور تشجیع ہے، بہادری ہے دعوت کے، پھر دلائل عقلیہ۔ یہ صورت نور پہ چلے گا، تو نور کے مقابلے میں ظلمات ہے، تو ان کے برے اعمال پر تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے۔ اور پھر اس نور سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، خاص کر موسیٰ علیہ السلام آیا۔ موسیٰ سے ہم نے کہا اخرج قومک من الظلمات الی النور، تو یہ ذکر ہے۔ نور کی ناقدری کرنے والوں کے لیے سزا، قدر کرنے والوں کے لیے مزید نعمتیں، یہ پہلے باب میں آیت نمبر 8 تک ذکر ہوں گے۔ الف لام را، کتاب عظیم کتاب ہے، ہم نے اتارا الیک آپ کے طرف۔ عظیم کیوں ہے کہ ہم نے اتارا؟ کیوں اتارا؟ مقصد کتاب لتخرج الناس، تاکہ آپ نکال دے لوگوں کو من الظلمات، مختلف قسم کے اندھیروں سے روشنی کے طرف، نور کے طرف۔ کیسے نکالو گے؟ قرآن کے طرف دعوت دے، لوگوں کو نکال دے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، لوگوں کو آپ نکال سکتے ہو نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مانا بِتَوْفِيقِهِ إِيَّاهُمْ وَلُطْفِهِ بِهِمْ، اللہ کی توفیق سے، اللہ انہیں توفیق دے گا اور ان پر مہربانی کرے گا۔ آپ قرآن پڑھاتے جائے، قرآن سمجھاتے جائے، نور کی وضاحت کرتے جائے، اللہ تعالیٰ مخلصین کو توفیق دے گا، وہ سمجھیں گے، وہ آئیں گے۔ تو توفیق دینے والا اللہ ہے۔ تو قرآن اس لیے اتارا کہ آپ بیان کریں، لوگوں کو روشنی سے اندھیرے کے طرف نکال دے اللہ کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کے طرف جو راستہ ہے عزیز ذات کا، نہیں مانو گے تو سزا دے سکتا ہے، حمید ہے، خوبیوں والا ہے، مانو گے تو وہ قدر کرے گا۔ تو یہ تشجیع علی الدعوت ہے کہ آپ کا کام سمجھانا ہے۔ پھر دلیل عقلی مختصر، اللہ وہ ذات ہے جس کے کنٹرول میں آسمان و زمین ہے، تباہی ہے کافرین کے لیے، من عذاب شدید، کافر ہے کس چیز سے انکار کرتے ہیں؟ سخت عذاب سے انکار کرنے والے، یا جو کہ عذاب شدید ہے۔ الذین یستحبون، اب اس آیات میں ڈانٹ ہے چند برے اوصاف کے ساتھ جو کہ ظلمات ہے، یعنی یہ اوصاف، یہ خوبیاں ظلمات کہلاتے ہیں، ان سے نکل آؤ۔ ایک کیا؟ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، یستحبون، جو بہت محبت کرتے ہیں دنیاوی زندگی سے، یستحبون بہت محبوب رکھتے ہیں، مبالغہ، آخرت کے مقابلے میں۔
تو لوگوں کو دنیا کی محبت سے نکال، وَيَصُدُّونَ منع کرتے ہیں یہ کافر دوسروں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے، قرآن سے، تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً اعتراضات، ٹیڑھا پن۔ یہ کافر لوگ فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑے ہیں، جو قرآن کے طرف نہ آتے ہیں اور نہ کسی کو آنے دیتا ہے، دنیا میں لگے ہیں، ان کو نکال دو۔ وما ارسلنا من رسول، اب یہ تاکید ہے دعوی صورت کا کہ انبیاء کرام جو کہ اصحاب النور ہے، نور والے انبیاء تھے، وہ بھی یہ سمجھانے آئے تھے ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کے قوم کی زبان میں۔ ہر نبی اس کے قوم کی زبان میں آیا، امت کے زبان میں نہیں کہا، نبی کے امت میں تو سینکڑوں زبان ہے، قوم کی زبان تو نبی کے قوم عربیت ہے، عربی زبان۔ ہم نے نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر قوم کی زبان میں، تاکہ وضاحت کر دے ان کے لیے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ ہدایت میں ڈالتا ہے جس کے لیے ہدایت چاہے، گمراہی میں ڈالتا ہے جس کے لیے چاہے، وہ زبردست ذات ہے حکمتوں والا۔ اب دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے تاکیدی دعویٰ کے لیے کہ نور سے اندھیروں سے نور کے طرف لانا۔ یقیناً بھیجا ہم نے، یہ تخصیص بعد التعمیم، ورنہ یہ پہلے رسولوں میں داخل ہے۔ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ، مضمون یہ دیا ہم نے کہ نکالو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی کے طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد کرو ان کے اللہ تعالیٰ کے ایام۔ ایام معنی عذاب کے دن، یا ایام عام ہے، نعم اور نقم دونوں کو شامل ہے، یعنی برے اور اچھے دن یاد دلا دے، جو نہیں مانے عذاب، جو مانے تو بچ گئے۔ یقیناً اس میں بہت سے دلائل ہے، بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ کبھی کبھی صبر شکر تو کافر بھی کرتا ہے، بہت صبر اور شکر مومن کرتا ہے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، جب نجات دیا اللہ نے تم کو فرعونیوں سے، پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اس میں بلاء من ربکم عظیم، آیات کا تفصیل پہلے بتایا تھا۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اعلان سنایا تمہارے پروردگار نے، اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، نور کی قدر کرو گے قرآن و سنت کے، تو شکر کیا ہے؟ جد فی الطاعت ہے، اللہ کی تابعداری میں محنت کرو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، تمہیں زیادہ بدلہ دوں گا۔ قرآن میں دین میں محنت کرو گے، اللہ کے لیے اطاعت کرو گے، اللہ بہت بڑا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہر کفر پر سزا دو ایسا نہیں، لیکن کفر کرو گے تو یاد رکھنا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اگر کفر کرو تم اور وہ جو زمین میں ہے سب کے سب، تو کرو کفر، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ غنی حمید، بے حاجت ہے، خوبیوں والا ہے، مخلوق کے اور مخلوق کے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ علم یاتکم نبأ الذین، اب یہ دوسرا باب ہے، آیات نمبر 18 تک، ہر باب علم سے شروع ہوگا، اور اس میں ذکر ہے کہ اصحاب النور جو انبیاء تھے، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ظلمات والوں کی طرف سے، قوم ظلمات میں تھے تو انہوں نے انبیاء کو نکالنے کی کوشش کی، جھٹلایا انبیاء کو، ان کی قتل کرنے کی کوشش کی، ان کی توہین کے در پہ تھے۔ لیکن اصحاب النور والوں نے کیا کیا؟ وہ توکل پر تھے، صبر پر تھے، استقامت پر ڈٹے رہے۔ تو ایک طرف نور والے، دوسرے طرف ظلمات والے۔ علم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس خبر ان لوگوں کا جو تم سے پہلے، قوم نوح، عاد و ثمود، اور جو ان کے بعد آئے۔ بعد کتنے لوگ آئے؟ لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کے معلومات مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ قوم عاد، نوح اور ان کے بعد پھر کتنے لوگ آئے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن میں ہے لا یعلمہم الا اللہ، درمیان میں اتنے لوگ ہیں کہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو معن بن عدنان تک، معد بن عدنان تک، بخاری میں ہے آپ علیہ السلام کا نسب، یہ صحیح، وہ صحیح روایت میں۔
جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس پیغمبر واضح معجزات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، واپس کر دی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم ان کے منہ میں، واپس کر دی اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں۔ کیا معنی؟ ایک معنی اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے طرف لے گئے، جب نبی دعوت دینے لگا تو انہوں نے کیا کی، ہاتھ منہ کے طرف لے جا کے خاموش ہو جا۔ انبیاء سمجھانے لگے اور یہ دھمکیاں دینے لگے ان کو۔ یا فردوا ایدیہم فی، اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پہ رکھنے لگے کہ بس کر دو، ضرورت نہیں، مزید بے ادبی ہے یہ۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم، ہم کفر کرتے ہیں اس پیغام پر جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، توحید سے انکار کی، اور کہنے لگے ہم شک میں پڑے ہیں اس سے، تدعوننا الیہ، کہ آپ ہمیں پکارتے ہیں اس کے طرف، مریبن، مضبوط شک میں پڑے ہیں۔ قالت رسلہم، کہا پیغمبروں نے، کیا افی اللہ شک، اللہ کی توحید میں تمہیں شک ہے، یا اللہ کی قدرت میں تم شک کرتے ہو؟ قادر اللہ ہے، تنہا معبود اللہ ہے، یا افی اللہ معنی اللہ کے وجود میں تمہیں شک ہے جبکہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، فاطر، فاطر معنی خالق۔ اللہ پکارتا ہے تمہیں تاکہ بخش دے تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے یا تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرَكُمْ، اللہ ڈیل دے تمہیں، اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ہمارے طرح بشر ہو، اصحاب الظلمات تھے یہ، تریدون، تم ارادہ رکھتے ہو کہ ہمیں برگشتہ کر دے، عما، اس سے کان یعبد آباؤنا، جن کے بندگی کرتے آئے ہمارے بڑے، تم ہمیں اپنے پرانے بڑوں کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل۔ انبیاء سے کہتے ہیں واضح دلیل۔ واہ بر قوم کے پترا سجد بھی حجت کند، با رسول گوید کے فاتونا بسلطان مبین۔ افسوس ہے بت کو سجدہ کرنے کو دلیل سمجھتے ہیں، انبیاء سے کہتے ہیں کہ واضح دلیل لے کے آؤ۔ قالت لہم رسلہم، کہنے لگے پیغمبر ان کو، ہم نہیں ہے مگر بشر ہے تمہارے جیسے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ملائک ہے یا ہم خدا ہے؟ ہم تمہارے جیسے انسان ہے، تم محتاج ہو، ہم بھی محتاج، لیکن یہ ہے کہ مرتبے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا علی من نشاء، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ نہیں ہے ہمارے بس میں ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئے تمہارے پاس معجزے، جو مختلف معجزات یہ ہم لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ ہی پر اعتماد رکھتے ہیں مومنین۔ وما لنا، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم اعتماد اللہ پر نہ رکھے، جبکہ اللہ نے ہمیں رہنمائی کی، سبلنا، درست راستوں کے طرف۔ اللہ نے ہمیں حق سمجھایا، ہم وہ چھوڑ کے کفر کے طرف چلے جائے، تمہارے باتوں میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑو گے تو پھر خیر بھی نہیں، ہم سزائے دیں گے۔ کہا جو بھی کر سکتے ہو ہم برداشت کریں گے، سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن دین توحید کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم ضرور برداشت صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو۔ خاص اللہ ہی پر اعتماد رکھتے ہیں اعتماد رکھنے والے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، یہ اصحاب الظلمات کے اور برے عادات۔ کہنے لگے کافر اپنے پیغمبروں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اپنے زمین سے، او لتعودن، یا تم واپس آؤ ہمارے دین میں۔ تو پہلے تو ان کے دین میں تھے نا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی تک خاموش تھے تو ہمارے دین پر تھے۔ یا عود بمعنی نفس واپسی کی ہے۔ فاوحا الیہم ربہم، تو وحی کی انبیاء کے طرف ان کے رب نے کہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالمین، صبر کرو اور ان کا انجام ہلاکت ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تم کو آباد کریں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے ہلاکت کے بعد۔ یہ بشارت ہے کہ دشمن کو ہلاک کریں گے اور تمہیں پھر مقام دیں گے۔ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ ذالک، یہ ان کے لیے جو ڈرتا ہے، مقامی، لمن، اس کے لیے، خاف مقامی، جو ڈرتا ہے، مقامی، میرے ہاں کھڑے ہونے سے، ایک معنی یعنی قیامت کے دن سے، یا مقامی معنی حفظی علیہ، میرے نگرانی سے اس کے اوپر، جو ڈرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو یہ کیفیت یاد کر کے ڈرتا ہے گناہوں سے، اور وخاف وعید، اور ڈرتا ہے دوزخ سے، سزاؤں سے۔ واستفتحوا، وخاب، بلا آخر انہوں نے فیصلہ طلب کی۔
واستفتحوا انہوں نے فیصلہ چاہا تو فیصلہ یہ آیا کہ خاب کل جبار عنید، نامراد ہوا تباہ ہو گیا ہر متکبر عنید زدی آدمی جس نے حق کے ساتھ ضد کی. من ورائہ جہنم، یہ تخویف اخروی ہے تفصیل کے ساتھ. من ورائہ اس کے آگے جہنم ہے. یہاں تو فیصلہ آ گیا تباہ ہو گئے، لیکن تباہ ہو کے ختم نہیں ہویا، اب تو اصل سزا موت کے ساتھ شروع ہو گیا. من ورائہ اس کے آگے دوزخ ہے. ویسقی من ماء سدید، اور پلایا جاتا ہے ان کو من ماء سدید، پانی جو خون اور قے ہے. سدید خون ملا ہوا، قے الٹی. بعض کہتے ہیں یسیل ما سدید کیا ہے؟ ما یسیل من فروج الزنات والزوانی، بدکار لوگوں کی شرمگاہوں کی گندگی. سدید غلط قسم کی خون ہے، دانہ ہے، اس کے ساتھ پیپ سب کچھ مکس نکل آئے. اللہ ہمارے حفاظت فرما. یتجرعہ، گونٹ گونٹ پیے گے وہ لوگ، ایک ایک گونٹ مانا نہیں پی سکیں گے، لیکن پینا مجبوری ہے، پیاس ایسا لگا ہے کہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں کہ اتار سکے اس کو گلے سے. ویاتیہ الموت، اور آئے گا اس دوزخی کے پاس الموت. موت مانا اسباب موت، اس کا ہر عذاب وہ موت سے بڑھ کر ہے. لیکن وما هو بمیت، نہیں ہے وہ مرنے والا. یہ نہیں کہ ختم ہو جائے معاملہ ختم، تو ہر سانحہ، ہر عذاب اور اس سدید کا ہر گونٹ وہ موت سے بڑھ کر ہے، لیکن مرے گا نہیں. ومن ورائہ، اور اس کے آگے پھر عذاب ہے غلیظ سخت. اور بھی عذاب کے ہزاروں اقسام ہیں. مثل الذین کفروا بربہم، یہ تمثیل ہے مشرک کے عمل حبط ہونے کا، کہ جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ہسپتال بھی تو بناتے ہیں، کنویں بھی بناتے ہیں، غریبوں کے ساتھ مدد بھی کرتے ہیں. بہت سے کافر ایسے کرتے ہیں. یا کبھی شرک کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں. تو مثل الذین، مثال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. مثال کیا ہے؟ ما یتلا علیکم، ابھی بیان ہو رہا ہے، خبر محذوف ہے. مثال ان لوگوں کا جو رب پر کفر کرتے ہیں. تو ایک معنی رب سے انکار، یا رب کو مانتے ہیں لیکن ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں. اعمالہم، ان کے اعمال کا رماد اشتدت بہ الریح، رماد کے طرح ہے. رماد راگ ہے، راگ آگ بجھ جانے کے بعد جو راگ بچ جاتا ہے. ایرا ورتہ ہوئی نا، ایرا وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، صرف نسوار بنا سکتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، باقی فضول ہے وہ. کرماد اشتدت بہ الریح، راگ کے طرح کہ بہت تیزی سے آئے اس پر ہوا. فی یوم عاصف، طوفان کے دنوں میں. ایک جگہ راگ پڑی ہے، تو یہ راگ کیا ہے؟ مشرک کے اعمال ہے. اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے نا شرک کی وجہ سے اعمال میں، یا کافر کے کچھ اچھے اعمال ہے کہ انہوں نے ہمدردیہ کی، اسپتال بنائے، نیک کام کی، تو یہ راگ ہے. اوپر سے ہوا آئے، مانا شرک کے ہوا، کفر کے تیز ہوا، خطرناک دنوں میں. خطرناک دن قیامت ہے کہ پھر کوئی کام نہیں کر سکے. تو ہوا آئے ان پر تو سب راگ کو اڑا کے ختم کر دیتا ہے. ایسے ان کے اعمال ہوا منصورہ ہے. قادر نہیں ہوں گے مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کی اس میں سے کسی چیز پر. یعنی ان اعمال میں سے جب ہوا آئے تو آپ کتنا پھر بچا سکو گے؟ نہیں، سب کو اڑا کے ختم کر دیتا ہے. یہ گمراہی ہے حق سے بہت دور. الم تر ان اللہ خلق السماوات. اب اس مقام سے تیسرا باب آیات نمبر 23 تک چلے گا. اس میں دلیل عقلی بہت مختصر، اور پھر تذکیر ہے علم کے ساتھ اصحاب ظلمات کے لیے. جو دنیا میں اندھیروں پر راضی ہے تو ان کو یاد دلاتا ہے کہ آخرت میں پھر پریشان ہوں گے. بڑا جو اصحاب الظلمات کا لیڈر ہے شیطان، تو وہ اس دن پھر بائیکاٹ کرے گا، پریشان ہوں گے. تو آج سے اس کفر کے لیڈر شیطان کو چھوڑ دو، اور باقی باطل معبودوں کی بائیکاٹ. علم تر ان اللہ، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین حق کے ساتھ. یہ نظام حق کے لیے بنا ہے، حق اللہ ہے، اللہ کی معرفت کے لیے یہ نظام ہے. اگر اللہ چاہے تو لے جائے گا تم کو آیات بخلق جدید، اور لے آئے نئے سری سے مخلوق تمہیں ختم کر کے. جیسے ہم پہلوں سے آئے تو ہم جا کے اوروں کو لا سکتا ہے،
نہیں ہے یہ اللہ پر بے عزیز کوئی مشکل۔ وبرزوا للہ جمیعا، سارے برزو سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سارے سب واضح کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء، تو اس دن کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے، انا کنا لکم تبعا، یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے۔ متکبرین کون ہے؟ دنیاوی لیڈر جو کفر شرک کے طرف پکارتے تھے۔ اور ضعیف لوگ کون ہے؟ ضعیف سے معنی غریب نہیں ہے، ضعیف معنی دین کے معاملے میں ضعیف ہے، کم عقل، بے عقل۔ تو بہت سے سیٹ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن ایک غلط پیر پر اعتماد ہے، وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو، بس میرا ٹیکس دو، قیامت میں بخشواؤں گا۔ پھر وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ عبادت کرتا ہے، جو بھی حرام کام ہو کرتا ہے، مطمئن بیٹھا ہے، تو بے عقل ہے نا، ضعیف ہے۔ متکبر وہ ظالم ہے جس نے اس کو گمراہی میں ڈالا ہے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ان کو دین سے دور رکھا۔ تو جو قرآن دین سمجھ کے لحاظ سے کمزور تھے، اور متکبرین وہ کہ وہ جان بوجھ کے ان کو کفر کے طرف لے جا رہے تھے، تو اس دن کہیں گے یہ ضعیف لوگ جو دین سے نہ سمجھ تھے، متکبرین سے جو دین کے مقابلے پر دنیاوی لیڈر تھے یا غلط مذہب پہ ڈالنے والے تھے، وہ کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے پیچھے آ رہے تھے دنیا میں، کچھ رحم تو کرو، ہم نے 50-60 سال بس تمہارے لیے نعرے لگائے، تمہارے سامنے سجدی کی، تم نے جو کہا بس ہم نے بسر و چشم قبول کیا۔ اب فہل انتم، کیا ہو تم مغنون عنا، دفع کرنے والے ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی؟ سارا عذاب نہیں ٹال سکتے ہو تو کچھ نرم کر سکتے ہو عذاب؟ وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، اگر ہم سیدھے راہ پہ ہوتے تو تم کو بھی سیدھے منزل تک پہنچا دیتے۔ تو وہ کہیں گے اب کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ بولیں گے نہیں، سواء علینا، اب ہم سب کے لیے فیصلہ برابر ہے، اجزعنا، ہم فریاد کرتے جائے یا برداشت کرے، نہیں ہے ہمارے لیے من محیص، کوئی جائے چھٹکارا نجات کے جگہ۔ تو مانا دنیا میں صبر کرتے اجر ملتا، اللہ کے سامنے فریاد کرتے تو اللہ خوش ہو جاتا، آج فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا، صبر کرو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میدان عمل ہے نہیں، عمل کا وقت دنیا میں ختم ہو گیا۔ اچھا، ان سے نا امید ہو کہ سب بڑے لیڈر کے پاس جمع ہو جائیں گے، شیطان کے پاس، لیکن شیطان ان کو مقابلے میں شکست دے گا، یہ ہار جائیں گے۔ وقال الشیطان، کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب ہو جائے فیصلہ، دوزخ میں دوزخی چلے جائے، جنت میں جنتی، تو پھر شیطان کو سب ملامت کریں گے کہ بے ایمان تیرے وجہ سے یہ سب کچھ ہے، تو ہمیں کیوں اس طرح بولتا ہے، دوزخ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو شیطان کہے گا غلطی تو میری ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم ملامت کرتے، کچھ غلطی تو تمہاری بھی ہے۔ ان اللہ وعدکم، اللہ نے بھی تو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ سچ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جھوٹ کا، فاخلفتکم، تو میں خلاف کروں گا، میں نے خلاف کی تمہارے ساتھ، میں نے جھوٹ کا وعدہ کیا تھا تو وہ غلط ثابت ہوا۔ ما کان لی علیکم، اب بات یہ ہے کہ نہ تھا میرے لیے تمہارے اوپر من سلطان، کوئی دباؤ، کوئی زور تو نہ تھا کہ تم کو مسجد سے کھینچ کے سنیما کی طرف لے کے آیا، توحید سے کھینچ کے شرک کی طرف لے کے آیا۔ البتہ اتنی بات تھی، الا ان دعوتکم، لیکن میں نے پکارا تم کو، فاستجبتم لی، تو تم نے قبول کیا، میں نے کہا کفر کے طرف آؤ تو تم نے کہا صحیح ہے، قائد قدم بڑھاؤ، بس باقی تو تم آئے میرے پیچھے۔ تو دعوت میں نے دی اور دعوت اللہ کی نبی نے بھی دی، تو تم میرے دعوت پہ آئے اور اس کے دعوت پہ نہ گئے، فلا تلومونی، اب صرف مجھے ملامت نہ کرو، یہ صحیح ہے کہ میں نے غلط دعوت دی، کچھ غلطی ہے، لیکن صرف مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، کچھ تو اپنے آپ کو بھی ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، اب میں نہیں ہو تمہیں بچانے والا، ورنہ تم ہو مجھے بچانے والے۔ دنیا میں کبھی بڑا چھوٹے کے کام، چھوٹا بڑے کے کام آتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، ایک معنی میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے شرک کی میرے ساتھ اس سے پہلے، یعنی اشرکتمونی معنی باشراککم ایای مع اللہ فی الطاعہ، کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ طاعت میں،
میرے تابعداری میں آئے تو میں بیزار ہوں، یا میں کفر کرتا، میں کافر بن گیا اس لیے کہ تم نے میرے تابعداری کی اور میں راضی رہا تو میں بھی کفر میں گیا۔ یقیناً ظالمین کے لیے تخویف ہے، عذاب ہے دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، بشارت مومنین کے لیے۔ ایک طرف یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، پریشان ہوں گے، دوسرے طرف داخل کیے جائیں گے ایمان والے، نیک عمل والے۔ ایمان مانا موحدین، صحیح عقیدہ، عامل الصالحات، سنت کی پیروی کرنے والے۔ باغات میں بہتی ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ رب کا حکم ہے کہ ان کو جنت دو، یا توفیق ہے اللہ کا۔ تحیتہم فیہا سلام، اس کا پیشکش ان میں بس سلام ہی سلام، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں۔ علم تر کیف، یہ علم کے ساتھ اور باب ہے، باب نمبر 4 ہے۔ اس میں مثال ہے، 2 مثال ہے، تذکیر بالمثالین ہے۔ تو پہلے اصحاب الظلمات کا حالات اخروی، اور اب مثال کے ساتھ نور اور ظلمات کی وضاحت ہے۔ یہ صورت ظلمات اور نور پہ چلتا ہے۔ علم تر، کہ آپ نے دیکھا نہیں، کیسے بیان کرتا ہے اللہ مثال، کس چیز کا مثال؟ کلمۃ طیبہ، کلمہ پاک کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے مثال کا شجرۃ طیبہ، اس درخت کے ہے جو مفید درخت ہے، فائدے والا، عمدہ درخت ہے کھجور کے۔ تو کلمی کے مثال، عقیدی کے مثال درخت کے ساتھ دینے میں اشارہ ہے کہ اس کا خیال کرو گے۔ درخت کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ خشک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس کی سیرابی کی ضرورت ہے، ورنہ رفتہ رفتہ ایسا نہ ہو کہ درخت خراب ہو جائے۔ اس کے مثال ایسا ہے، اصلها ثابت، ان کے اس کے جڑ زمین میں ثابت ہے، اور اس کے شاخ فی السما، معنی الی السما، بلندی کے طرف ہے۔ توتی اکلها، دے دیتا ہے یہ درخت اپنا پل۔ اکل معنی صرف ثمر نہیں، کھانے کی چیز، تو خرما ہے کھجور کا، وہ پورے سال لوگ کھاتے ہیں نا، موسم کے نہیں، عمر بھر کھاتے ہیں۔ کل حین، اس لیے کہا ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کی فائدے کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑے۔ اب اس مثال میں کلمہ طیبہ کے مثال، صحیح عقیدہ، درخت ہے، یہ مضبوط ہے، پھر کھجور کی درخت ہے، ہوا یا آنے سے اس کا کچھ نہیں ہوتا، حالات آئے، تکالیف آئے تو وہ اپنے جگہ پر قائم ہے۔ پھر درخت ایسا ہے کہ اس کے جڑ زمین میں ہے، زمین معنی مومن کے دل، مومن کے سینے میں ہے، اور اس کے شاخ آسمان کے طرف ہے، تو معنی عرش سے تعلق ہے۔ مومن جب عبادت کرتا ہے تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ اسے عرش نظر آتا ہے، اپنا رب، اور رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ مخلص مومن موحد کی عبادت ہے۔ تو اس مضبوط عقیدے کو مختلف ہوائے یا الٹا سیدھا شبہات یا الٹا سیدھا باتوں سے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ موحد توحید چھوڑ کے شرک کی طرف جائے، ایسا نہیں سنا ہوگا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف آتے ہیں۔ ہم واحد دنیا کے لالچ میں آ کے کفر کی طرف چلا جائے وہ الگ ہے، لیکن دلائل سے کوئی توحید کو باطل کرے ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ نصیحت پکڑے اس سے، اور آیتوں میں ہے، فکر غور کرے اس میں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، مثال اس کلمے کا جو ناپاک ہے، وہ شرکی کلمہ ہے، اللہ کے سوا یا علی مدد یا پنجتن پاک یا پیغمبر کو آواز دیتے ہیں، اولیاء کو آواز دیتے ہیں، مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں، یا کفر کا کلمہ ہے، اللہ سے انکار ہے، پیغمبر سے انکار۔ اس کے مثال کا شجرۃ خبیثہ، اس کو شجرہ مشاکلتاً کہا، ورنہ یہ درخت نہیں، یہ تو ہلکا سا پودا ہے۔ خبیثۃ ایک خبیثہ معنی غیر مفید درخت ہے۔ اجتثت من فوق الارض، کہ اوکاڑ پھینکا جائے اس کو، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، سطح سے، نہیں ہے اس کے لیے من قرار، کوئی قرار۔ تو مشرک کے کفر کا کلمہ ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر معمولی سا پودا نکل آیا ہے، معمولی پودا، اس کے کوئی جڑ نہیں ہے، نہ کوئی بلندی ہے، زمین کے اوپر پڑی ہے۔
تو اس کو بچہ بھی ہاتھ سے کھینچ لے نکل آتا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اگر مشرک سے کہا جائے جس درگاہ پہ تم پڑے ہو خدا کے بندے، یہ تو آپ جیسا بندہ تھا وفات ہو گیا، تو شک میں کچھ نہ کچھ شک میں پڑ جاتا ہے۔ موحد کو ایسے باتوں سے کوئی شک میں نہیں ڈال سکتا، یہ تو معمولی عقیدہ ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کے لیے بیٹھ جائے، قرآن سنے، اگر اس کا عقیدہ نہ بدلا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں انابت ہو، تو بدل جاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط کرتا ہے اللہ مومنوں کو۔ کیوں مضبوط کرتا ہے؟ بالقول الثابت، مضبوط عقیدے کی وجہ سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت یا تو برزخ ہے، جب نکیر منکر سوال کرنے آئے تو مومن صحیح جواب دے گا، رب میرا اللہ ہے، پیغمبر میرا نبی ہے، آپ علیہ السلام ہے، اور مشرک جواب نہیں دے سکے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، بے راہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی دلائل سے بے راہ ہو جاتے ہیں، ان کو دلیل سمجھ نہیں آتا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، یہ 5واں باب ہے آخر تک، اس میں اولاً زجر ہے، پھر تخویفات ہے، پھر قل عبادی سے امور دافعہ للعذاب ہے، ان باتوں پہ عمل کرو کہ عذاب ٹل جائے۔ علم ترى کہ آپ نے دیکھتے نہیں ان لوگوں کی طرف کے بدل ڈالا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ، اور اتارا اپنے قوم کو دار البوار، ہلاکت کے جگہ، جیسے فرعون نے، ہلاکت کی جگہ دوزخ ہے، اس میں داخل ہوں گے، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے۔ بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا، اندادن مانا حصہ دار، شرکا ند برابر، تاکہ برابر، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کی توحید سے۔ قل تمتعوا، کہیے آپ فائدے اٹھاؤ، زجر ہے، بس اٹھاؤ فائدے، کفر شرک سمیت، گناہوں سمیت، یقیناً تمہارا لوٹنا دوزخ کی طرف ہے۔ قل عبادی، یہ چند باتیں ہیں، موحدین اس پر عمل کرے، اور یہ اصحاب النور کے اعمال ہے، یہ نور والے اعمال ہے، پہلے ظلمات والے اعمال۔ کہیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، مانا لی یقیم الصلاۃ، چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے اور خرچ کرے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ میرے بندے جنت کے طرف آنے والے، ان کو چاہیے نماز صحیح طریقے سے پابندی سے پڑھے، اور جو ہم نے دیا مال تو خفیہ اور علانیہ خرچ کرے، قبل اس سے کہ وہ دن آئے لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس میں کوئی لین دین اور نہ دوستی ہوگی، پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب دلائل عقلیہ 3، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنایا، برساتا ہے اوپر سے پانی، نکالتا ہے اس کے سبب مختلف رزق تمہارے لیے، ثمرات رزق، اور بھی کے وضاحت پہلے پارے میں بتایا۔ وسخر لکم الفلک، اللہ نے تم کام میں لگائے تمہارے لیے کشتیاں، تمہارے فائدے میں لگائے، لتجری فی البحر، تاکہ روا رہے دریا میں اللہ کے حکم سے، چلتی رہے دریا میں۔ کشتیاں کیوں چلتے ہیں؟ یہ کسی بابا کے نظر نہیں ہے، نہ کسی ولی کا نظر، بامرہ ہی اللہ کا حکم ہے۔ وسخر لکم الانہار، تمہارے کام میں لگایا اللہ تعالیٰ نے نہروں کو، اور تمہارے فائدے میں لگایا شمس و قمر دائبین۔ شیخ الہند رحمہ اللہ معنی کرتے دائبین، معنی ایک دستور کے مطابق، ایک دستور، ایک ترتیب کے برابر، صبح نکل آتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے فائدے میں لگایا رات و دن، اس میں تمہارا فائدہ ہے، آرام کرتے ہو، دن کو کماتے ہو۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ نے دیا تمہیں وہ سارے نعمتیں جو تم مانگتے ہو اس سے، بزبان حال جو تمہارے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں دی۔ زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے، رہن سہن کے، خواہشات کے لیے، بیوی، تو جو تم بزبان حال مانگا تمہارے ضرورت اللہ نے دی۔ یا من کل ما سألتموہ وما لم تسألوہ، جو مانگتے ہیں تم اور جو نہیں مانگتے، اللہ بہت سے چیزیں دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اگر تم گنتی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا، تو گنتی نہیں کر سکتے ہو، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نعمتوں کی۔ اب ایک آنکھ ہے نا، تو یہ آنکھ روز کتنے نعمتوں میں استعمال ہوتا ہے، باپ کو دیکھتے ہو، ماں کو دیکھتے ہو، استاذ کو، قرآن کو، جو نابینا ہے ان سے پوچھے، تو یہ آنکھ روزانہ کتنے نعمتوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی آپ نہیں گن سکتے ہو، پھر کان، پھر باقی دل کے نعمتیں۔ خلاصہ یہ ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان مانا مشرک، نافرمان انسان،
یقیناً نافرمان انسان بہت ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، ناشکری کرتا ہے اپنے رب کا، موحد تو مانتا ہے اللہ کو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب امام اہل نور کا، نور والوں کا امام ابراہیم علیہ السلام، تو اس سے دلیل پیش کرتا ہے۔ پہلے ظلمات والوں کا امام ابلیس تھا، نور والوں کا امام ابراہیم علیہ السلام، دلیل نقلی ہے۔ یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دیجئے اس شہر کو آمناً، امن والا، یہ دوبارہ آ کے کچھ آباد ہو گیا تھا تو معرفہ کہا، وجنبنی وبنی، دور رکھ کے مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی بندگی سے، مجھے دور رکھ کے میرے اولاد کو بت پرستی سے۔ تو یہ ظلمات ہے، اللہ اس سے ہمیں دور رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیوی سارہ، وہ اس کی چچا زاد بہن تھی۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ نے اس کو پکڑ کے گناہ کے ارادے سے، تو وہاں اس کے معجزے کا اظہار ہوا، بادشاہ زمین میں دس گیا۔ بالآخر اس نے، بعض کہتے ہیں اپنے بیٹی دی اس کو، سلیمان ندوی رحمہ اللہ بہترین مورخ ہے، وہ لکھتے ہیں اس نے اپنے بیٹی ہاجرہ دی اور کہا میرے کسی آزاد بندے کے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ ان کے ہاں باندی بن کے رہے۔ تو پھر ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی۔ ہاجرہ کا بیٹا تو پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، سارہ کا اولاد نہیں، تو وہ اس کو اللہ کے حکم سے زمین حرم پہ چھوڑ کے آئی، حرم کے پاس، اور دوسرے طرف اللہ نے سارہ کو بھی خوشخبری سنائی اور وہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو یہ شہر ابراہیم علیہ السلام ایک بار آئے، پھر دوبارہ ملاقات، پھر 3 بار آنے کا ذکر وہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہاں بنی جرہم آئے، اس میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی اور یہ علاقے آباد ہو گئے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے مانا شیطان نے ان بتوں کے ذریعے اضللن کثیرا، گمراہی میں ڈالا بہت سے لوگوں کو مخلوق میں سے۔ فمن تبعانی، اب جو بھی میرے پیچھے چلے، یعنی توحید اپنائے، شرک سے دور رہے، کفر سے دور رہے، یقیناً منی یعنی من اہل دینی، وہ تو میرے دین والا ہے۔ ومن عصوانی، ابراہیم کی دعا اپنے بچوں کے لیے ہے کہ ظلمات سے دور رہے، تو اے لوگو تم ظلمات پہ چلتے ہو، ظلمات میں غرق ہو۔ ومن عصوانی، اور جو میرے نافرمانی کرے، یعنی شرک پر قائم، عصوانی معنی اصر علی الشرک، شرک پر قائم رہے، کفر کرے، یقیناً اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو آپ کی مرضی، بخشے انہیں سزا دے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اب یہ بعض اولاد کے لیے دعا ہے کہ محل نور میں رہے، محل نور حرم ہے، پہلے نور کے دعا کے توحید پر رہے، اب ان اولاد کے لیے کہ اللہ ان کو محل نور پہ رکھے تاکہ نور کی اشاعت کرے، توحید سنت اللہ کی دین کو آگے پہنچا دے۔ اے میرے رب انی اسکنت، میں بسا لایا ہوں، من ذریتی، میرے اولاد میں سے کچھ اولاد کو بسا لایا ہے، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، جو فصل والا نہیں، اللہ میں غیر آباد جگہ لے کے آیا ہوں۔ کہاں پر اللہ؟ تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے قریب۔ اے میرے رب اس لیے لیقیم الصلاۃ، دنیا کے لیے کمانے کے لیے یہاں سعودیہ نہیں لایا، اس لیے اللہ کے نماز کی پابندی کرے، دین قائم کرے، لیقیم الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرے۔ فجعل فئدۃ، اللہ کر دے دل لوگوں کا، تہوی الیہم، مائل ان کے طرف، رزق دے ان کو مختلف پلوں سے تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ ربنا انک تعلم، اب دعائے ابراہیم میں تصرف اور علم اللہ کے لیے، اور تضرع بھی اللہ کے طرف، چاہیے کہ بندہ اپنا فریاد سب اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اے میرے رب یقیناً تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپا کے کرتے ہیں اور جو ہمارے ظاہری حالات، ما نعلن یعنی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، نخفی چھپاتے ہیں، چپی نہیں رہ سکتی اللہ سے کوئی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اللہ کے لیے، وہب لی، جس نے مجھے بڑھاپے میں دیا اسماعیل اور اسحاق، یقیناً میرا پروردگار لسمیع الدعاء، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، بنا دے مجھے نماز کے پابند اور میرے اولاد کو بھی۔
اللہ تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو۔ ماں باپ سے مراد یا تو آدم و حوا ہے تو پھر مسئلہ نہیں، یا نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا ہے۔ مومنین کو بخش دے اللہ جب یقوم الحساب، قائم ہو حساب۔ بخشے تو ابھی سے، لیکن پتہ اس بخشش کا اس دن لگے گا، اس نعمت کا احساس اس دن ہوگا۔ اب آخر میں تخویف اخروی، صورت کے اختتام پر اصحاب الظلمات جو دنیا میں شرکیات، کفریات اور گناہوں پر راضی ہے، ان کے لیے تخفیف۔ پھر افسوس کرو گے کہ کاش نور کو قبول کرتے۔ ولا تحسبن اللہ، بالکل گمان بھی نہ کرو اللہ پر کہ اللہ غافل ہے عما اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ یہ کبھی خیال میں نہیں لانا کہ اتنا بڑا فساد ہو رہا ہے اور ظالم کو کیوں سزا نہیں ملتی، تو پھر اللہ سزا دیتا کیوں نہیں؟ جواب انما یؤخرہم، بے شک اللہ ڈیل دیتا ہے، ان کو مؤخر کرتا ہے ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کے نکل آئے ہوں گے اس میں آنکھیں، نگاہ پٹی کے پٹی رہ جائے، ایک ایسے دن خطرناک۔ مہطعین، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کے طرف، مہطعین الی الداعی، اسرافیل کے آواز کے طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ مقنعی رؤوسہم، اٹھائے ہوں گے اپنے سروں کو، سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گے ان کے طرف ان کے نگاہیں، اپنے آپ پر توجہ بھی نہیں، ننگے بدن اور ایسے بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے دوڑ رہے ہیں گھبراہٹ کے عالم میں۔ وافئدتہم ہوا، وافئدتہم، اور ان کے دل ہوا، خالی ہوں گے ہر قسم کے خیالات سے۔ یا ہوا دل خالی ہے مانا کوئی چیز محفوظ نہیں کر سکے گا۔ آپ کہے اپنے طرف دیکھو، خیال کرو، تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو دل گھبراہٹ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، ڈرا دیجئے لوگوں کو جس دن عذاب آئے تو کہیں گے ظالم لوگ، اے ہمارے رب ہمیں کچھ پیچھے کر دے وقت قریب تک، یعنی تھوڑا سا وقت اور دے کہ بس نیک اعمال کرے، اتنا وقت دے نجب دعوتک، کہ آپ کی پکار کو قبول کرے، بس اتنا وقت دے کہ اخلاص سے کلمہ پڑھے، ونتبع الرسل، اور پیغمبر کی پیروی کرے۔ تو کہا جائے گا ان کو، یقال لہم اولم تکونوا اقسمتم، تخفیف دنیاوی، کیا نہ تھے تم لوگ کے قسمیں اٹھا رہے تھے اس سے پہلے کہ نہیں ہے تمہارے لیے من زوال، منتقل ہونا اس دنیا سے، تم تو یہی قسمیں اٹھا رہے تھے، نہیں اور جہان نہیں ہے، بس یہی تمہارے لیے، کوئی زوال، کوئی فنا نہیں ہے۔ تو بہت سے جاہل کہتے ہیں نا یہ دنیا قدیم ہے، ختم ہونا نہیں ہے، بس یہی ترتیب ہے، چلتے ہیں آتے ہیں اور نظامی نہیں۔ تو نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی زوال۔ وسکنتم فی مساکن الذین، اور تم رہ چکے تھے ان لوگوں کی آبادیوں میں جو ظلم کر چکے تھے اپنے اوپر۔ تمہیں پتہ نہ تھا کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں کتنے ظالم تھے، تباہ ہو گئے۔ وتبین لکم، اور واضح ہوا تھا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، تاریخ بھی تمہارے سامنے تھا۔ وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے اوپر سے بیان کی تمہارے لیے ان کے حالت۔ وقد مکروا مکرہم، چال چلے تھے وہ لوگ اپنے چال، جبکہ اللہ کے ہاں مکرہم، ان کے مکر ہے، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے ان کے چال، جتنا بھی بڑا چال بنا دے، تدبیر کر دے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ یقیناً تھا ان کا چال لتزول منہ الجبال، کہ ہٹ جاتا اس کے وجہ سے پہاڑ، ایک معنی اتنے بڑے منصوبے بنائے کہ قریب تھا کہ پہاڑ کو ہٹا دیتے، لیکن پھر بھی اللہ کو ناکام نہ کر سکے اپنے فیصلوں میں، یا قریب تک کہ پہاڑ کو گرا دے، معنی انبیاء کے بڑے بڑے حوصلوں کو قریب تک کہ گرا دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یا معنی ان فیہ، نہ تھا ان کا چال کہ وہ ہٹا سکے پہاڑ کو، اس سے ہٹ جائے پہاڑ، اس کی وجہ سے ہٹ جائے پہاڑ انبیاء۔ فلا تحسبن اللہ، تخفیف اخروی دنیاوی کے بعد، بالکل گمان نہ کرے کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدے سے، رسولہ، اپنے رسولوں کے ساتھ، اللہ کے جو وعدے ہیں رسولوں کے ساتھ وہ پورے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے وعدہ وہ پورا نہیں کر سکتا جس کے پاس طاقت نہیں، یا طاقت ہے لیکن مزاج نرم ہے، سزا نہیں دے سکتا۔ تو یقیناً اللہ عزیز، زبردست طاقت والا ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، مزاج بھی بدلے کا ہے، اور ایسے سزا دیتا ہے کہ پھر کوئی دے بھی نہیں سکتا۔
یوم تبدل الارض، جس دن بدل جائے یہ زمین غیر الارض، دوسرے زمین کے ساتھ. تو یہ غیریت معنی غیریت وصفی ہے کہ یہ زمین ایسی نہیں ہوگی جیسے ابھی تمہیں نظر آتا ہے، اس میں موڑ اور پہاڑ یہ چیزیں نہیں ہوں گے. اور یا دوسرا عالم ہے تو غیریت ذاتی، اور آسمان وبرزوا للہ الواحد القہار، سب ظاہر ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. دیکھے گا تو مجرمین کو یومئذ، اس دن مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاصفاد، زنجیروں میں، ایک لمبی زنجیروں میں لاکھوں مجرمین ایک ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو گھسیٹا جائے گا. دنیا میں کسی کو پاؤں سے پکڑے گھسیٹے اور سر کبھی دیوار سے لگے کبھی زمین سے تو کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور یہ ایک زنجیر میں لاکھوں مجرمین اور گھسیٹے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. سرابیلہم، ان کے سرابیل، ان کے لباس، شلوار قمیص ان کا، من قطران، ایک معنی ترکول کے بنے ہوں گے. وہ قمیص بھی اتنا گرم ہے. یا قطران معنی پگھلے ہوئے تانبے سے بنے ہوں گے، یا قطران گندک ہے، ایک قسم کے تیل ہے، اونٹ کو خارش لگے اس پہ لگاتے ہیں. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈانک رہے ہوں گے ان کے چہروں کو آگ، آگ ان کے چہروں کو ڈانک رہی ہوگی. تو قمیص بھی اتنا گرم ہے تارکول کے بنے ہوئے اور اوپر سے آگ بھی لگے. لیجزی اللہ ہو، یہ کیوں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا. جس نے اللہ کو پہچانا اس کا بدلہ اس کو دے، مجرمین کا. یقیناً اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اختتامی صورت بالترغیب الی النور ہے، نور سے شروع تھا اور نور پر اختتام ہے کہ یہ قرآن کریم کے طرف آؤ، یہ تبلیغ کی کتاب ہے. قرآن و سنت توحید اللہ کا اور دین اسلام یہ نور ہے. ھذا، یہ قرآن کریم یا مضامین اس قرآن کا، بلاغ، یہ پہنچانے کی کتاب ہے لوگوں کے لیے. تو نصاب تبلیغ قرآن ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ڈرایا جائے اس قرآن کے ذریعے. تو ڈرانے کے لیے قرآن کے مواعظ واقعات ہے. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ سمجھے لوگ کہ یقیناً ان کا الہ ایک ہے. لِيَقُولُوا نہیں ہے نا، صرف کہنا نہیں بلکہ دل سے سمجھے اور پھر عقیدے سے کہے کہ معبود ایک اللہ ہے، تو تب عقیدہ بنتا ہے. اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے، قرآن کو سن کے اور ان کے مواعظ سے نصیحت عقل والے ہی